بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بک بی سے ہے اور چیپٹر ہے فرسٹ، نفسیاتی پیمائش، سائیکو میٹرکس۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ نفسیاتی آزمائش کیا ہوتی ہے، یعنی سائیکولوجیکل ٹیسٹ کیا ہوتا ہے۔ نفسیاتی آزمائش سے مراد وہ معیاری پیمانہ ہے جو فرد کی شخصیت اور کردار کے ایک یا ایک سے زیادہ پہلوؤں کی لفظی اور غیر لفظی انداز سے معروضی پیمائش کرتا ہے۔ نفسیاتی آزمائش کا اصل مقصد کردار کی تشخیص اور پیش گوئی کرنا ہے، یعنی ڈائیگنوز اور پریڈکشن کرنا ہے۔ سائیکولوجیکل ٹیسٹ ہوتا ہے، اس میں مختلف قسم کے سوالات ہوتے ہیں، آئٹمز ہوتے ہیں، جن کا مقصد کیا ہوتا ہے، ہماری شخصیت یا کردار کے بہت سارے پہلوؤں کی پیمائش کرنا۔ اب وہ لفظ بھی ہو سکتی ہے، یعنی وہ الفاظ پر مشتمل بھی ہو سکتی ہے، اور غیر لفظی بھی ہو سکتی ہے، یعنی اس میں الفاظ نہیں بھی ہو سکتے۔ تو یہ تو ہے اس کا ایک انٹروڈکشن سائیکولوجیکل ٹیسٹ کا، نفسیاتی آزمائش کا۔ اس کے بعد ہے نفسیاتی آزمائشوں کی خصوصیات، کہ نفسیاتی آزمائش یعنی سائیکولوجیکل ٹیسٹ اگر ہے تو اس میں کون کون سی خصوصیات ہونی چاہیے۔ کوئی بھی نفسیاتی آزمائش بنانا آسان کام نہیں ہے، یعنی کہ اگر آپ بنانا چاہتے ہو تو آپ کوئی 50-60 آئٹمز لے لو، اس میں آپ کچھ اپنے سوالات ڈال دو اور آپ نے یہ کوئی ٹیسٹ بنا لیا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ نفسیاتی آزمائش بنانے کے لیے واضح معیار بنائے جاتے ہیں جن کو پورا کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ وہی نفسیاتی آزمائش معیاری ہوگی جو امریکی نفسیاتی تنظیم کی پیش کردہ 4 خصوصیات کی حامل ہوگی۔ اب یہ امریکی نفسیاتی تنظیم کیا ہے؟ امریکن سائیکولوجیکل ایسوسی ایشن، اے پی اے ہی کیا کرتی ہے؟ کسی بھی سائیکولوجیکل ٹیسٹ کے لیے، کسی بھی نفسیاتی آزمائش کے لیے یہ خصوصیات وضع کرتی ہے کہ اس ٹیسٹ میں یہ 4-5 جتنی بھی وہ خصوصیات بتاتی ہیں ان کا ہونا ضروری ہے۔ اگر تو کسی بھی ٹیسٹ میں یہ والی خصوصیات ہوتی ہیں تو وہ معیاری ہوتا ہے، یعنی اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے اور اس کے جو رزلٹس آتے ہیں ان پر ریلائی کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر ان میں سے کوئی بھی خصوصیات اس میں شامل نہیں ہوتی، اس نفسیاتی آزمائش میں شامل نہیں ہوگی، تو ہم اس ٹیسٹ کو، اس نفسیاتی آزمائش کو معیاری نہیں کہیں گے۔ اب وہ خصوصیات ہوتی کون کون سی ہیں؟ ایک ہے معیاریت یعنی کہ سٹینڈرڈائزیشن، دوسری ہے معروضیت یعنی آبجیکٹیوٹی، تیسری ہے اعتباریت یعنی ریلائبلٹی، اور چوتھی ہمارے پاس ہے معقولیت یعنی ویلیڈیٹی۔ تو آج ہم نے پہلی 2 ڈسکس کرنی ہے کہ کون کون سی وہ 2 خصوصیات ہیں پہلی جو کسی بھی نفسیاتی آزمائش میں ہونا ضروری ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں معیاریت کو، یعنی کہ سٹینڈرڈائزیشن۔ یہ کسی بھی نفسیاتی آزمائش کی بنیادی خصوصیت ہے۔ تب تک معیاری نتائج نہیں نکالے جا سکتے جب تک نفسیاتی آزمائش کو استعمال کرنے، خام سکور نکالنے اور اس کی وضاحت کرنے کے لیے طے شدہ اور یکساں طریقہ کار استعمال نہ کیا جائے۔ یکساں یعنی ایک جیسا طریقہ۔ آزمائش کا استعمال بھی معیاری حالات کے تحت ہونا چاہیے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آزمائش میں دی گئی ہدایات کو منوعاً اپنایا جائے۔ یہ ہدایات آزمائش کا لازمی حصہ ہوتی ہیں، جس میں وقت کا دورانیہ، زبانی ہدایات وغیرہ شامل ہوتی ہیں، یعنی کہ ان کو ویسے ہی دہرایا جائے جو ان کی ہدایات اس کے اوپر دی ہوئی ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر جیسے آپ لوگ ایگزام دیتے ہو، کوئی بھی پیپر دیتے ہو، تو پیپر کے اوپر ایک حصہ، ایک پورشن ایسا ہوتا ہے جس پر انسٹرکشنز دی ہوئی ہوتی ہیں، ہدایات۔ پیپر فلاں سبجیکٹ کا ہے، اس کا جو ٹائم ڈیوریشن ہے وہ اتنا ہے، کل نمبر اتنے ہیں، اتنے میں سے اتنے سوالات کرنے ہیں، یہ ساری ہدایات ہیں۔ تو یہاں اگر اس کو ہم اس میں اپلائی کریں نفسیاتی آزمائشوں میں بھی، تو ہر نفسیاتی آزمائش کے اوپر بھی کچھ اس کا پورشن ہوتا ہے، کچھ اس کا جو حصہ ہوتا ہے وہ بھی چھوڑ دیا جاتا ہے ان ہدایات کے لیے۔ اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ کس چیز کے لیے بنائی گئی ہے آزمائش، اس کا جو دورانیہ ہے وہ کیا ہوگا، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں۔ اس کے بعد اسی کے اندر ایک چیز آتی ہے نارم، رولز اینڈ ریگولیشنز۔ آزمائش کو معیاری بنانے کے لیے ایک اہم قدم نارم وضع کرنا ہے۔ نارم کا مطلب
نارمل یا اوسط کارکردگی ہے۔ دوسرے لفظوں میں اسے اصول الضوابط کہتے ہیں، یعنی رولز اینڈ ریگولیشنز۔ نفسیاتی آزمائش استعمال کرنے کے بعد فرد کے حاصل شدہ سکور کی وضاحت نہ کی جائے تو آزمائش کا مقصد ہی ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی آپ اگر کوئی سائیکولوجیکل ٹیسٹ کسی پہ اپلائی کر لیتے ہو، اس کے سکورز نکل آتے ہیں، خام سکور اس کا آپ لے لیتے ہو، لیکن اس کے جو سکورز ہوتے ہیں اس کی وضاحت نہیں کرتے تو یہ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آزمائش کا جو مقصد ہے بنانے کا، اس کے ہم نے شخصیت کو، اس کے کردار کو ہم نے ڈیفائن کرنا ہے، اس کو بتانا ہے، اس کا مقصد ہی کیا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ نارم ہی ہے جس سے فرد کے سکور کا مفہوم واضح ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اب وہ ایک ایگزامپل دے رہا ہے کہ اگر ہم نامز بنائیں تو ہمیں کیسے ہم کسی نتیجے پہ پہنچیں گے، اور اگر ہم نامز نہ بنائیں تو ہم نتیجے پہ پہنچیں گے یا نہیں پہنچیں گے۔ ایک طالب علم کا جو خام سکور مختلف مضامین میں 38، 70 اور 55 ہے۔ اگر خام سکور دیکھیں تو 70 یعنی 70 جو سکور ہے وہ سب سے زیادہ ہے، اور ہم 70 والے کو ہی ٹاپر سمجھ لیں گے۔ ہو سکتا ہے ہم غلطی کر رہے ہوں، کیونکہ ہمارے پاس ابھی تک کوئی ایسا کرائیٹیریا نہیں ہے کہ اس نے 70 تو لیے ہیں، لیکن کتنے میں سے لیے ہیں یہ ہمیں کوئی اندازہ نہیں ہے۔ اس کے بعد 55 جو ہے وہ زیادہ ہے، ہو سکتا ہے ہم 55 کو زیادہ سمجھ لیں، اور آٹومیٹکلی جو ہمارے پاس 38 یعنی 38 پڑا ہے، ہم اس کو کیا سمجھ لیں گے کہ یہ سب سے کم مارکس ہیں، تو یہ جو بندہ ہے، یہ جو بچہ ہے، جو فرد ہے، یہ لاسٹ پہ ہوگا۔ ہو سکتا ہے ہم اس میں بہت بڑی غلطی کر رہے ہوں، ہم 70 کو سب سے زیادہ سمجھ رہے ہیں۔ اب ہمارے پاس کوئی کرائیٹیریا نہیں ہے کہ ہم نے جس کے ساتھ میچ کرنا ہے کہ کتنے میں سے اس نے 70 لیے ہیں، تو ہمارے پاس کوئی ایسا نام یا کوئی کرائیٹیریا نہیں ہے۔ اگر ہمارے پاس یہاں پہ نام ہوتا، کرائیٹیریا ہوتا، تو ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو جاتی، ہم اس کی سکور کی وضاحت اور آسانی سے کر سکتے کہ یہ کہاں سٹینڈ کر رہا ہے۔ اب ہو سکتا ہے جس کو ہم 70 کو ہم فرسٹ سمجھ رہے ہیں، کلاس کا ٹاپر سمجھ رہے ہیں، اس نے 70 لیے ہوں 200 میں سے، یعنی اس کے 200 میں سے 70 نمبر ہوں، تو وہ کیا ہوگا، ٹاپر نہیں ہوگا۔ دیکھا جائے تو 70 نمبر 200 میں سے بہت کم ہیں۔ اب 55 والے کو ہم دوسرا سمجھ رہے تھے، تو ہو سکتا ہے کہ یہ 60 میں سے ہوں، 60 میں سے اس کے 55 ہوں، اور جو 38 جس کو ہم سب سے آخر پہ سمجھ رہے تھے، ہو سکتا ہے اس نے 40 میں سے 38 لیے ہوں، جس کی وجہ سے وہ پہلے پوزیشن پہ ہو۔ تو جب تک کوئی کرائیٹیریا واضح نہیں ہوگا ہم فیصلہ نہیں کر سکتے۔ نام کا مطلب ہی یہی ہے، کرائیٹیریا، اوسط کارکردگی، تو جس کی بنا پر ہم کسی بھی سکور کی وضاحت کرتے ہیں۔ اس کے بعد نامز کی اقسام ہیں، ایک ہوتے ہیں نموئی نام، اور دوسرے ہمارے پاس ہوتے ہیں دروں گروہی نام۔ نموئی نامز کیا ہوتے ہیں؟ اس معیار میں نشوونما کو معیار سمجھا جاتا ہے، یعنی یہ نشوونما سے ڈیولپمنٹ سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں۔ یہ معیار عمر کے ساتھ ساتھ بڑھتا ہے، اور اس میں 2 تصورات ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے ذہنی عمر۔ سامعین، بینے اسکیل کے تراجم کے دوران ذہنی عمر کا تصور بہت مقبول ہوا۔ بینے نے آزمائش سے پہلے بہت سے سوالات بنا لیے تھے۔ اب اس نے کیا کیا تھا، اس نے سب سے پہلے تو سوالات بنا لیے، پھر اس کے بعد یہ جائزہ لینے کے لیے کہ کون سے سوال کس عمر کے لیے موزوں ہیں، معیاریت کا طریقہ استعمال کیا۔ اس نے مختلف عمر کے بچوں کو مختلف سوالات دیے، اور وہ سوال الگ کر لیے جن کے جوابات مخصوص عمر کے بچوں نے اکثریتی طور پر درست دیے تھے۔ یعنی وہ سوالات جنہیں 6 سال کا بچہ درست کر لیتا تھا وہ 6 سال والے درجے میں شامل کیے گئے، وہ سوال جنہیں 8 سال کے بچوں نے اکثریتی طور پر درست کر لیا انہیں 8 سال والے درجے میں شامل کر لیا گیا۔ اس طرح بینے نے مختلف عمر کے بچوں کے لیے سوالات مرتب کیے، یعنی ذہنی عمر کا تعین کرنے کے لیے یہ آزمائش دیکھا جاتا تاکہ بچہ کس عمر کے سوالات حل کرنے کے قابل ہے، تو جس ایج کے سوالات وہ حل کر لیتا تھا اس کی ذہنی عمر وہی کنسیڈر کی جاتی تھی۔ اس کے بعد ایک ہوتا ہے گریڈ نام۔ یہاں گریڈ سے مراد کلاس ہے۔ تعلیمی آزمائش کے نام عام طور پر کلاسوں کے مطابق بنائے جاتے ہیں۔ اس میں یہ نام عموماً تحصیلی اور تدریسی آزمائشوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اچیومنٹ ٹیسٹ آپ کے ہو گئے، جیسے پڑھانے کے بعد کلاس میں ٹیسٹ لیے جاتے ہیں، تو وہ آپ کا ایک اچیومنٹ ٹیسٹ ہوتا ہے، وہ دیکھا جاتا ہے کہ بچوں نے کتنا اچیو کیا، کتنا حاصل کیا، تو یہ کلاس کے مطابق ہی بنائے جاتے ہیں۔ کورس وغیرہ ہو گیا تو وہ سارے اسی سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں کہ کون سی کلاس کے بچے کے لیے اب کون سا جو کورس ہے وہ بہتر رہے گا۔ اور اس کے بعد ہے ہمارے پاس ترتیبی معیار۔ بچوں کی نشوونما کے مختلف مراحل کا مطالعہ اس معیار کے حوالے سے کیا جاتا ہے۔
اس معیار میں جسمانی پختگی اور مختلف امور کی آموزش کو جانچا جاتا ہے، یعنی بچہ بالترتیب پختگی حاصل کرتا ہے۔ پہلے وہ سر کو سنبھالتا ہے، پھر کمر سیدھی رکھنی شروع کرتا ہے۔ اس طرح بچہ پہلے بیٹھتا ہے، پھر رینگتا ہے، کھڑا ہوتا ہے، پھر چلنے لگتا ہے۔ یہ ایک ترتیب کے ساتھ سارا کچھ ہوتا ہے جو اس میں ہو رہا ہوتا ہے، دیکھا جا رہا ہوتا ہے۔ کس میں؟ نموی نام میں، یعنی ڈیولپمنٹل نام میں، جو کہ نشو و نما سے ریلیٹڈ ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے دروم گروہی نام۔ یہ نام گروہ کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ یہ نام فرد کی کارکردگی کا موازنہ اس کے مخصوص گروہ کے حوالے سے کرنے کے لیے وضع کیے جاتے ہیں۔ فرد جس گروہ سے تعلق رکھتا ہے وہ فرد کا متعلقہ گروہ کہلاتا ہے، ریلیٹیو گروپ۔ اب کوئی ٹیچر ہے، کوئی اسٹوڈنٹ ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، تو یہ اس کا مخصوص گروپ ہے، تو اس میں ہی اس کی کارکردگی دیکھنے کے لیے یہ طریقہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس میں کیا کیا چیزیں استعمال ہوتی ہیں؟ معیاری انحراف ہے، باہمی ربط ہے، معیاری اسکور یعنی زی اسکور ہے، پرسنٹائل ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ نے پریکٹیکل کے حوالے سے دیکھنی ہے۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو دوسری جو خصوصیت ہے نفسیاتی آزمائش کی، وہ کیا ہے؟ وہ ہے معروضیت، آبجیکٹیوٹی۔ یہ نفسیاتی آزمائش کی دوسری اہم خصوصیت ہے۔ نفسیاتی آزمائشوں کے یہ بنیادی شرط ہے کہ آزمائش کو استعمال کرنے والے ایک ہی طریقہ استعمال کریں۔ یکساں حالات میں یکساں طریقے سے آزمائش کا اطلاق کرنے سے ہی معروضیت قائم ہوتی ہے۔ آزمائش کے دوران فرد کی کارکردگی کو مختلف عوامل متاثر کر سکتے ہیں، لہٰذا ہدایت دیتے وقت یا کسی بات کی زبانی وضاحت کرتے وقت بھی بولنے کا انداز، الفاظ کا چناؤ، آواز کا اتار چڑھاؤ، الفاظ میں وقفہ اور چہرے کے تاثرات بھی اہم ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ہدایات دی جاتی ہیں پہلے سائیکولوجیکل ٹیسٹ فل کروانے سے پہلے، تو وہ جو ہدایات دی جاتی ہیں، بولنے کا جو انداز ہے، لفظ کا جو اتار چڑھاؤ ہے، وہ بھی متاثر کر سکتا ہے، تو سب کے لیے ایک جیسا طریقہ استعمال کیا جانا چاہیے۔ چاہے کوئی امیر ہے یا غریب ہے، کوئی پڑھا لکھا ہے یا ان پڑھ، کوئی شہر سے تعلق رکھتا ہے یا گاؤں سے، نفسیاتی آزمائش کا استعمال کرتے وقت سب کے لیے ایک ہی طریقہ استعمال کیا جائے گا، تو جو نفسیاتی آزمائش ہے وہ معروضیت پہ قائم رہے گی۔ نفسیاتی آزمائش میں پہلے آسان سوالات پوچھے جاتے ہیں اور اس کے بعد مشکل سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ اس کو آپ یوں دیکھ لیں کہ ایم سی کیوز جیسے کویسچنز ہوتے ہیں، تو وہ اس کے لیے ہماری پسند ناپسند کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، جو جواب اس کا ٹھیک ہوتا ہے ہمیں وہی ٹھیک کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ آبجیکٹیوٹی ہے، اس میں ہم نے نہیں دیکھنا کہ جس علاقے میں جن لوگوں پہ جا کے ہم ٹیسٹ اپلائی کر رہے ہیں وہ ہمیں پسند ہیں نہیں پسند ہیں، امیر ہیں، غریب ہیں، چھوٹے ہیں، بڑے ہیں، ان پڑھ ہیں، پڑھے لکھے ہیں، ہم نے یہ چیز نہیں دیکھنی ہوتی۔ اس میں ہم نے صرف اور صرف یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جو بھی ہمارے پاس پارٹیسپینٹ ہوں، جو بھی لوگ ہوں، ان پہ جب ہم ٹیسٹ اپلائی کریں گے تو ٹیسٹ کی اپلائی کرنے کا جو طریقہ ہوگا، جو ہدایات ہوں گی، وہ ہم سب کے لیے کیا کریں گے؟ سیم کریں گے، سب کے لیے ایک ہی طریقہ استعمال کیا جائے گا۔ تو یہ ہمارے پاس تھی دوسری خصوصیات، اور انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم جو اگلی دو خصوصیات ہیں ان کو ڈسکس کریں گے۔